جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، 10-10 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ دور کی بات نہیں، اسی سال کی شروع کی بات کرتا ہوں، ایک جگہ جنازہ پڑھانے کا اتفاق ہوا تو اس کا بیٹا باہر ملک کسی ملک کے اندر کام کرتا تھا، وہ انجینئر تھا، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ 23 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے، پاکستانی 23 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے۔ تو جنازے میں تھوڑی سی تاخیر کروائی، جنازہ تھا، مجھے کہا کہ تھوڑی سی بات کرتے، بیان کیا، تو کہہ دیں کہ بیٹا باہر ملک سے پہنچنے والا ہے، وہ ایئرپورٹ سے سیدھا جو ہے قبرستان ہی آئے گا جنازہ گاہ کے اندر۔ ہم لوگ کچھ دیر میں نے بیان کو تھوڑا لمبا کر دیا، تو دیکھتا ہوں کہ اس کا بچہ آیا اور بڑی گاڑی کے اندر جنازہ گاہ کے اندر داخل ہوا، اور باپ کی جو ہے نا وہ میت سے لپٹ کر انتہا رویا، بہت رویا۔ میں تھوڑا سا آگے ہوا، میں نے کہا حضرت جانے والے تو چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، جنازہ ہونا ہے آپ کافی دیر سے۔ تو مجھے اس نے ایسے سر اٹھا کر کہا کہ حافظ صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے باپ دنیا سے چلا گیا ہے، نہیں تو پھر کہنے لگا میں تو اس لیے رو رہا ہوں باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں آتا مجھے، میں کیسے باپ کا جنازہ پڑھوں؟ 23 لاکھ تنخواہ لینے والا باہر ملک کے اندر انجینئر آج اپنے باپ کی میت پر اس وجہ سے رو رہا ہے کہ مجھے باپ کا جنازہ نہیں پڑھنے آتا۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام۔ جہاں ہمارا قصور، وہاں ہم دیکھیں تو صحیح والدین کا بھی قصور اس درجے کا ہے کہ انگریزی پڑھائیاں تو تم پڑھا دیتے ہو ان کو، لیکن کبھی اتنا تو کرو کہ مدرسے کے اندر بھیج کے نماز جنازہ تو سکھا دو، اس قابل تو بنا دو کل بچہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا حق تو ادا کر سکے نماز جنازہ۔ کیونکہ حدیث کے اندر والدین کے مرنے کے بعد پہلا حق ان کا الصلاۃ، نماز جنازہ کو بیان کیا کہ اولاد پر پہلا حق کہ اپنے ماں باپ پہ جنازہ پڑھے، لیکن جب اس کو جنازہ پڑھنے ہی نہیں آتا تو وہ کیا جنازہ پڑھے گا؟ پہلا حق کیسے ادا کرے گا؟ دوسرا حق کیا بیان کیا حدیث میں؟ استغفار لهم کثیرا، کہ ان کے لیے کثرت سے استغفار کرے۔ بلکہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آدمی اگر اس کی نافرمانی کی زندگی کے اندر ماں باپ مر گئے، ناراضی کی حالت میں ماں باپ مر گئے، اس کے لیے یہ راستہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار بھی فرما برداروں میں کرے۔ اور تیسرا حقوق ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کے بر الاصدقاء، ان کے جو دوست یار ہیں، اگر ماں ہیں تو ماں کی سہیلیاں ہیں، ماں کی بہنیں ہیں، ماں کے رشتہ دار ہیں، ان سے اچھا سلوک کرے، ان سے اچھا برتاؤ کرے۔ اگر باپ فوت ہوا ہے تو باپ کے رشتہ داروں سے، اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ اور چوتھا حدیث کے اندر لکھا ہے انجاز الوعد، اگر ماں باپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا اور مر گئے وعدے کو پورا نہ کر سکے تو اولاد پہ حق ہے کہ اس وعدے کو پورا کرے۔ تو ماں باپ کی زندگی میں بھی ان کے لیے دعائیں کرو۔ قرآن نے کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ ابو ہریرہ نے بھی کیا کیا؟ ماں کافرہ تھی لیکن حضور سے دعا کروائی، نافرمانی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، ماں سے دعا کروائی۔ آج تو ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، پھر بھی بات پہ باپ کو ماں کو ٹوک دیا جاتا ہے، ایسے برے برے الفاظ سننے کو آتے ہیں کہ بچہ ماں کو کہہ کر یہ چلا گیا۔ خود سنا اپنے کانوں سے، گھر میں آیا اماں کیا پکی؟ دال پکی، اتنی بری گالی دے کر گھر سے نکل گیا، پھر پتہ تو ہے میں دال نہیں کھاتا۔ لیکن صحابہ کا طرز عمل دیکھو، حضور نے گستاخی کی، گھر سے نکل گئے، حضور سے دعا کروائی، اللہ نے ہدایت دی۔ قرآن نے بھی یہی تو طریقہ بتایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کے سامنے اف بھی نہ کرو، کیا کرو؟ آگے خود بتا دیا وقل لهما قولا کریما، اچھے انداز سے ان سے بات کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو۔ حضور نے تو ہمیں اس حد تک سبق دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا، اور 6 سال کی عمر کے اندر مدینہ سے واپس آ رہی تھی، ساتھ میں احمد تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ آمنہ تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تینوں جب مدینہ سے واپس آ رہے مقام ابا پر آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار شدید ہوا اور پہچان لیا کہ میرا آخری وقت چل رہا ہے، تو ام ایمن کو ہاتھ پکڑایا حضور کا اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ابو طالب کے حوالے کر دینا میرے اس بچے کو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قریب بٹھایا، کچھ نصیحتیں کرنا چاہیے، لیکن دکھ اور تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔
چند باتیں کہی جن میں سے ایک بات کی تھی کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جانے والی ہے، ہر باقی رہنے والی چیز فنا ہو جانے والی ہے، کسی چیز کا بقا نہیں ہے، میں بھی اس دنیا سے جانے والی ہوں۔ اتنا کہا اور روح پرواز کر گئی، تدفین ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو انتہائی غم ہوا۔ ام ایمن نے جب آپ علیہ السلام کو واپسی کے لیے موڑا تو اپنی اماں کی قبر پر ایسے ٹینک لگا کر انتہائی روئے، اماں میرا تو اور کوئی نہیں تھا، تو بھی چلی گئی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد مدینہ منورہ کے اندر مسجد، جب اپنے حجرے سے نکلے مسجد نبی کی طرف عشاء کی نماز کے لیے جا رہے تو دیکھا صحابہ کا ہجوم۔ اچانک اپنی ماں کی وفات یاد آئی، وہ 6 سال کی عمر کا واقعہ یاد آیا اور رونے لگ پڑے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی جماعت کروا رہا ہوتا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا اور میری ماں حجرے سے آواز دیتی ابن محمد، اے میرے بیٹے محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر۔ حضور نے تو یہاں تک سبق دے دیا کہ میں فاتحہ کی تلاوت نماز کے اندر کر رہا ہوں، میری ماں مجھے اگر پکارتی ہے تو میں لبیک کہہ کر نماز توڑ دیتا ہوں۔ لیکن آج ہم فارغ بھی ہیں، والدین کا کام آتا ہے تو برا بھلا کہہ کر چھوڑ دیتے۔ محترم دوستو، میں نقطہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن کے اندر بھی جہاں اپنا حق بیان کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے بعد دوسرا حق والدین کا بیان کیا۔ معلوم ہوا حقوق اللہ کے بعد دنیا کے اندر دوسرا حق والدین کا ہے۔ کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا ان تلد الامت امتک ربتک، کہ ماں اپنے آقا کو جنے گی، ماں اپنے مالک کو جنے گی۔ بہت پریشان کہ ماں اپنے آقا کو کیسے جنے گی؟ تو علماء اکرام نے لکھا ہے کہ قرب قیامت میں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ماں کی اولاد اس کے ساتھ غلاموں والا برتاؤ کرے گی۔ اور ہو رہا ہے آج کل، ماں کے بولنے کی دیر نہیں ہے، آگے سے اولاد چیخ کر جواب دے رہی ہے۔ خود سننے کا واقعہ قریب کے اندر آیا، بڑا دکھ بھرا واقعہ تھا۔ سننے میں آیا کہ ایک بچہ تھا ماں نے پالا اور پالنے کے بعد جب بڑی ہوئی تو ماں کو کھانسی کی شدید بیماری تھی، بہت کھانسی لگی ہوئی تھی سخت۔ اس کی بیوی تھوڑی سخت تھی۔ ایک رات ماں نے کھانسا بہت زیادہ، بچے سو نہ سکے، تو بیوی نے کہا کہ یار تیری ماں کی وجہ سے میرے بچے رات کو بھی سو بھی نہیں سکتے، وہ کھانستی رہتی ہے پورا رات، میرے بچوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ اس نے کیا کیا، صبح اٹھا اور ماں کو لیا اور جا کے یتیم خانے میں چھوڑا۔ آج کل تو جگہ جگہ بچ گئے ہیں، اولڈ ہاؤس بن گئے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو اٹھا کے یتیم خانے میں چھوڑا ہے۔ وہ گیا اور اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ کر آیا، اور آتے ہوئے اس نے وہاں انتظامیہ والوں کو نمبر دیا کہ جب میری ماں مرنے لگے تو مجھے بتا دینا، اس کی تدفین میں نے اپنے آبائی گاؤں کے اندر کرنی ہے۔ چند عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا تو انتظامیہ والوں کا فون آیا کہ آپ کی ماں جو ہے وہ مرنے والی ہے، آپ آ جائیں اگر ملنا چاہتے ہیں۔ اپنی ماں کے پاس گیا، کہنے لگا اماں مرنے سے پہلے کوئی خواہش ظاہر کر دے، میں تیری خواہش پوری کرتا ہوں۔ ماں کا پیار دیکھنا۔ ماں نے کہا بیٹا اس طرح کر، جس یتیم خانے میں تو مجھے چھوڑ کر گیا نا، اس یتیم خانے کے پنکھے بڑے خراب ہیں، جون جولائی کی جب گرمی آتی ہے نا تو بوڑھے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ کہا اماں پنکھے تو میں لگوا دوں، لیکن اس لگوانے کا اب تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو پہلے بتاتی میں لگوا دیتا تو پنکھوں کے لیے بیٹھتی، اب تو تم مرنے والی ہے، پنکھے لگوانے کا تجھے کیا فائدہ؟ سوال تو اس کا عقل میں آنے والا تھا۔ تو ماں رونے لگ پڑی، کہا اماں بتا دو صحیح، پنکھے تو میں لگوا دوں گا، تو یہ بتا تجھے اس کا فائدہ کیا؟ ماں نے کہا بیٹا مجھے اس پنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پنکھوں کا تجھے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ڈر ہے کل جب تو بڑھاپے کو پہنچے گا تیری اولاد تجھے اگر نہ چھوڑ دے تو گرمی میں نہ مر جائے گا۔ ماں تو اس حد تک ہم سے پیار کرنے والی، میں کہتا ہوں اگر ممکن ہوتا نا ماں کا کلیجہ نکال کر دیکھو، صرف اور صرف تمہیں اولاد کی محبت نظر آتی ہے اس میں۔ میں نے پہلے بھی دو جمعے میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بچے کو ایک کسی لڑکی پر اس کا دل آ گیا، کہنے لگا کہ شادی کرو، اس نے کہا کہ ایک شرط پر شادی کروں گی، جب ماں کا کلیجہ نکال کر لیا
وہ ظالم تھا، گیا ماں کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور لے کر جا رہا اس لڑکی کے پاس، تو راستے میں ٹھوکر لگی اور گر